رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي 100 كتب الله بين عينيه براءة من النار براءة من النفاق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قديم جسيم وسيم أمين مالك بر الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دے روز در بستان سرا ہماں طوطیان خوشنوا گاتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. قمریاں بھی اپنے ذوق سے گردن نکالیں توق سے کہتی تھی اپنے ذوق سے حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو منگیے جنہ میں مانگ لئیے انکار حضور نہیں کر دے. سب بھائی متوجہ ہوں. جو منگیے جداں بھی مانگ لئیے انکار حضور نہیں کر دے. سو رب دی کسے سوالی نال تکرار حضور نہیں کر دے. تے کسے ویلے ہاتھ بند اپنا دربار حضور نہیں کر دے. ایتھے سودا نقد و نقدی ہے ادھار حضور نہیں کر دے. بندوں کی آتی رہیں گی دل انہیں سن کر شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغ یا رسول اللہ. حمد و ثنا کے بعد میرے محترم بزرگوں دوستوں میرے نوجوان عزیز ساتھیوں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نوجوانان اہل سنت میرے مرشد قبلہ امیر المجاہدین کے نوکروں قرآن مجید فرقان حمید لا رہے پہ ہے بے شکا کتاب دے وچوں ایک آیا مبارکہ پڑھن دے شرف حاصل کیتا. دعا فرماؤ کریم اللہ حق اور سچ دے بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے پیارے حضور کے غلامان تحریک کے حوالہ سے اور دعوت اسلامی اور ہمارے سچے اہل سنت جتنے بھی تشریف لے کے آئے ہیں
اللہ تمام کو ہر قدم کے بدلے نیکی عطا فرمائے۔ میں بہت ہی مشکور ہوں اس اہل علاقہ اور مساجد کے امام و خطیب اور قبلہ ہمارے تحریک کے لبیک کے صدر اور بزرگوں کا، اور خصوصاً جو مجھے حکم ہوا حضرت علامہ مولانا اسیر نموس رسالت جناب حضرت جوید چشتی صاحب اور بھائی مہتاب رسول صاحب، اور جو پہلے دن سے رابطے میں رہے میرے پیارے بھائی محمد زاہد صاحب، اللہ تعالیٰ تمام کی یہ کاوشیں کوششیں اپنی کریم بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور کا صدقہ جنہوں نے جو کچھ جتنا حصہ ملایا، اللہ نالین نبی کا صدقہ اپنی کریم بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو بھائی میری ذرا زبان جڑی وہ جانگا لیے، میں کوشش کرے ساں بھائی اپنی بولی جی تواڈے نال گل کراں۔ انشاءاللہ کرم سائیاں دا ہونا تے مرشد امیر المجاہدین دی نگاہ ہونی، انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد چس نو چس دس دے فرانٹ میں جتنے بھائی چاچی نالے تائیں گوڈے نے چھوڑے ایک باری چھوڑو گا تے سبحان اللہ بول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ میں ایک حدیث جناب دے سامنے پیش کرنا، اگر تساں صحیح معنی دی قدر کیتی تے انشاءاللہ جتنی دیری میں جناب نال مخاطب ہوساں یا سونے رب دا قرآن پڑھیا جاسے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا جاسے۔ حضور فرمایا من صلی علیہ مئتن کتب اللہ بین عینیہ، جیڑا بندہ روزانہ بیستے اپنی عادت بنا لیندا ہے بھئی کریم آقا دی کریم ذات مقدسہ معطرہ مطہرہ دے اتے 100 مرتبہ درود پڑھدا ہے۔ من صلی علیہ مئتن کتب اللہ بین عینیہ، جو بندہ روزانہ بیس پہ اپنی عادت بنا لیتا ہے، روزانہ بیس پہ پیکج لگا لیتا ہے۔ ایک گل کیتی جاواں میرا سونا، ایک وہ پیکج ہے جڑا موبائل تے لاندے ہو تے وہ ویکلی منتھلی پر ڈے دے حساب بنا لے اور لا کے رات دن لگے بیٹھن، کوئی تئی ہو جائے سانٹا کر دیں جڑے آندن باپے تا شاہی کوئی نہیں، اور میں آکھا تیری نسل مکے تو آنا شاہ کوئی نہیں، اور جائندہ فوٹو لاون نال ساری فیس بک کی اڑ گئی۔ سبحان اللہ، کچھ لوگ ارے ڈھلین انشاءاللہ جاگو گے تو چس آ جائے گی ہے، اور میں آکھا تو آنا مرے بابے شاہ کوئی نہیں، ہو جائندے جنازے تے 1 کروڑ 70 لاکھ بندہ ہی تینوں بابا نظر نہیں ہو آیا۔ سبحان اللہ العظیم، میں آنا تو آنا بابے شاہ کوئی نہیں، تینوں پتہ نہیں لگا میرے مرشد جناب غازی علم الدین شہید دا، تو آنا شاہ کوئی نہیں، تینوں بابا ممتاز حسین قادری نظر کوئی نہیں پہ آندا، تو آنا شاہ کوئی نہیں، تینوں بابا سید ظہیر الحسن شاہ نظر نہیں ہوئے۔ وہ جڑا پیکج لانے آنا سانو ایو جا کوئی گھڑی ٹکر دے وہ شاہی کوئی نہیں، میں آکھا نسل مکی، وہ اتنے بڑے شہر کتھے لاہور تے جامعہ مسجد رحمت للعالمین تے کتھے ایسا غریب انہاں نموس رسالت تے پارا دے کے ساڑھے دلوں دے وچ ایک ہو جائی مور لائیے، ساڑھے کلو نہ پی ٹی آئی دے نعرے وجدن، نہ نون لیگ دا نعرہ وجدہ ہے، نہ ایم کیوں ایم دا نعرہ وجدہ ہے، ساڑھے دلوں دے وچ تو صرف لبیک یا رسول اللہ دا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ کیا بات ہے جی، تو ساتھ بڑے ذوق آلے ہو بھائی، توجہ طلب ہے۔ تو من صلی علیہ مئتن کتب اللہ بین عینیہ، جو بندہ روزانہ بیس پہ حضور کی ذات مقدسہ پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، میرے کریمہ فرمایا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے۔ میں اپنی بولیے چاہاں او دیاں دو آنکھوں دے درمیان مطلب متھے چ لکھیا جاندا ہے براءۃ من النار، او مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھنا لیا تینوں جہنم میں چکا ڈکے تینوں جنت والے پاسے بات۔ اچھا پتہ یہ چلیا
کہ بامے سب بھوریا سلا نبی جو آیا تھا سانو شاگل لنگ گئے توجہ طلب ہے آپ نے صرف درود میں یوں کہہ دوں اگر بندہ دوزخ میں ہو درود پڑھنے سے وہ اس کی مشکل حل اور جنت میں چلا جائے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس نبی کا درود مشکل کشا ہے جس نبی کا درود مشکل کشا ہے وہ لجپال کریم آقا خود کتنا مشکل کشا ہوگا برات من اللہ اس کے ماتھے میں لکھ دیا جاتا ہے تو دوزخ سے آزاد ہے تجھے جنت میں ڈال دے گا اور قبلہ علامہ صاحب آپ دعا دیں گے انشاءاللہ تو مزہ آئے گا دوسری بات عطب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق آپ نے فرمایا جو بندہ روزانہ بیس حضور کی ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان مطلب وہ دے متھے تے لکھی ویندا او سونے دے درود پڑھنا لیا تو منافق نہیں اچھا جڑے مومن بیٹھے نا سبحان اللہ آپ نے فرمایا منافق نہیں تو کیا ہے مومن ہے اور میں اگر اپنی بولی اپنے جنگ والے نسخہ ایک جناب دیتے استعمال کر رہا ہوں تو میں این جان دوندا منافق بندہ تے دوست کی بندہ کدے کریمہ دی ذات تے درود پڑھ ہی نہ سکتا جدہ بھی کوئی درود پڑھتا ہے محمد عربی دا غلامی درود پڑھتا ہے بھائی جان تمام تحریک کے لوگ اور جتنے بھی حضور کے غلامان آئے ہیں اگر ایسا ربیع الاول سے درود نہیں پڑھنا اور قدم پڑھنا ہے وہ کیڑا وقت اسی جدہ سا پڑھنا ہے جدہ حضور دی آمد ہوئی کائنات نے ذرے مصطفیٰ دی ذات پہ درود پڑھے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم درود پڑھتے رہیں گے اگر سبحان اللہ کہیں تو ایک اور حدیث سنا دوں من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافاتہ یوم القیامہ آپ نے فرمایا جو بندہ روزانہ بیس کے حضور کی ذات مقدسہ پر صرف 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے فرانٹا لو سیٹوں جاگنا ذرا تو سا فی کل یوم صافاتہ یوم القیامہ آپ نے فرمایا دہاڑے قیامت میں مصطفیٰ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے مصافحہ فرمایا اگر بات کو سادہ کیا جائے تو آپ نے فرمایا میں دے ہاتھ تے چھت پا کے دنال سلام بما لے اور جس کو دیکھ کے مہر علی کہہ رہا ہے ایک مکھ چند بدر شاشا نہیں مت چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور کی ہن مد بھریاں یا صورتوں میں جانا وہ کون سا جناب مہر علی جن کا بچپن مبارک ہے مسجد میں بیٹھے بزرگ ہوا کرتے تھے وہ درود غوثیہ کا بڑا ورد رکھتے تھے اور بڑی پاور ہے اس بابے دی تو جس نے مسجد میں تشریف لایا ہے مہر علی سائیں بیٹھے رہے باقی سارے کھڑے ہو کے استقبال کیتا بابے نے تھوڑی تقریر سے کہا تو کیوں نہیں کھڑا جوانا پڑھاتے رہتے درود غوثیہ آپ نے فرمایا میرے تے درود غوثیہ نہ پڑھ مینوں بلیک میل نہ کر او سکا تو میں ڈراندہ پہ میں درود غوثیہ پڑھا آپ نے فرمایا درود غوثیہ روک میں اس غوث اعظم میں بلانا جنگا درود ہے وہ مہر علی حضور کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ صورت نہ جان آکھاں جان آکھاں کے جانے اگر نہیں بول رہے پیر سیال لجپال دے مرید نے مہر علی سائیں سبحان اللہ تو قبلہ کسی نے پوچھا پیر سیال لجپال سے حضور آپ سیالوں دے بننے تے بن کے بہ رہے ہو کسا سید ہو خانواد محمد والے محمد ہو ختم نبوت پر پہرہ دینے والے ہو آپ نے فرمایا میں نے سیالوں دے بننا ساوانہ دے رہا ہے میں ہوں تو اٹھے کرو پوچھا بھائی تو شام بابے خادم دے بننے تے کیوں بھائی جو تو سا ضرور آکسو بابا سب بڑے بڑے مولوی بڑے پیر بڑے اسٹیجاں بڑے مسنداں بڑے بڑے استانیاں تے گئے ہیں جیڑی چاس بابے خادم حسین لبیک تلوائیے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو بھائی میں یہ عرض کرنا چاہنا باپے نے فرمایا مینوں سیال لجپال دا بننا سبز نظر آئے گری تو میں بہ رہے ہیں تو مڑو نے ایڈا مینوں رنگ لایا ہے بھائی میں مسجد نبی تے سائیں خواب چاہ کے فرمایا کتا کانا گسیٹی دا بچہ میرے ختم نبوت تے ڈاکا مارنا چاہتا ہے مہر علی تو ہی تھا ہی رہتے اب اولا یا سبحان اللہ یہ تا نازک معاملہ ختم نبوت تے نہیں بولنا تا کتھے بولنا چاکو ترہ سبحان اللہ بولنا ایسا کہ سونا احتیاں جانا ایک کمینہ بھونک دا پیا میری ختم نبوت تے توجہ مہر علی تشریف لائے کیا مہر علی کبھی داتا ہے علی کبھی مولا علی ہے
توجہ مہر علی آ گئے تشریف لے آئے اپنے پیغام بھیجا بلکہ کسی نے یہ بھی جا کر کہا مہر علی سائیں تو سید ہیں اور فقیر ہیں تو اپنے استانے دباؤ بڑا کچھ آ رہا ہے حضور آپ بیٹھے کیا بات ہو یہ تو مولویوں کا کام ہے اور جڑی گل مہر علی کی تھی اللہ دی قسم ساڈا ضمیر جگا کے رکھ دیتا آپ نے فرمایا ایسی فقیری نو میں زمین تے نہ مارا جہاں دے وچ ختم نبوت دی عزت تے پارا دے عملہ نہ ہوئے رہنے دو اس کو آپ نے فرمایا کانے نو سٹ جاؤ کچھ لوگ کہتے ہیں تقریر مرزا صاحب مکھڑے اس کتے نو کیڑے مرزا صاحب آندے ہو اب ایتھے ہو او بھائی کانا نبی دے ختم نبوت تے ڈاکا با مرزا صاحب کہے آ کے مرزا صاحب او ایک گسیٹی دا بچہ ہے بڑے امن دا لال ہے ہائے 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 اے کانا او نبی ہے جن دی بارگاہ دے وچ کوئی نبی نہ می آوے حضور لواب لا کے ہاتھ رکھ دین اللہ نے انوکھی عطا آئی در وہ گسیٹی کا بچہ اور جڑا گٹارے تمہارے ہوتے او مصطفیٰ ہے جہی دی ہر ادا ہے اللہ رب العزت نے قرآن دی آیتاں اتاریاں حضور دی زلفہ بھی قرآن حضور دی چادر بھی قرآن حضور دا چلنا بھی قرآن حضور دے ہاتھ بھی قرآن حضور دی زبان بھی قرآن سونا صدیق آوے تاری قرآن فاروق آوے تاری قرآن عثمان آوے تاری قرآن حیدر آوے تاری قرآن میں تینہ کھنگا جناب حسنان تا قرآن حسین آوے تا قرآن زہرہ آوے تا قرآن لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سبحان اللہ وابی حمدی سے میں تو یوں کہوں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے وہ جو آقا بولتا قرآن وہ اے جڑے ریبانے چ بیٹھے ہو میرا سونا تو ہمیں اس گلتا نہیں بوایا بے تجھے چوپ پانا اور فرنٹا دیا سیٹا میں تو چینج کرنا پھر تو سیاکنا ہمیں کیوں نکالنا میں سے بولے اندے نہ آئے جڑے ریبانے چ بیٹھے ہو تو ہم تاہم بیٹھا تجھے راج سبحان اللہ سنائی جاؤ چاندر بدر شاشانی ہے مدھے چمک دی لاٹ نورانی ہے گالی ظلف تے اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہے آپ نے فرمایا کانے میں رکو بات پہنچ گئی وہاں تک مناظرے تک آپ نے فرمایا ساریاں گلہ چھاٹے کانے میں کوئی گوڑیاں نہ منیا میں ماں کان محمد ابا احد من رجالکم آئے آپ نے فرمایا رکھو تے قلم جین دی قلم خود لکھے گی وہ سچ آئے گا شگرد قریب ہونا کہ مہر علی سائیں ایڈا وڈی گل کر چھڈی وے کدی پینسلاں بھی خود لکھیا اور کدی کلمہ بھی خود لکھیا آپ نے فرمایا پترو میں کیڑا خود آکھیا ہے راتی خواب دے وچ زہرا دا باپ آیا ہے اور سا کے فرمایا کر تینو کانا کہ نہ مردہ زندہ کر قبر تے کھڑے ہو کے مہر علی ہاتھ چامنا تیرا کام میں مردہ زندہ کرتا محمد خدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت تو بارہا توجہ طلب بات ہے ختم نبوت ایک بڑا نازک اور معاملہ ہے بارہا میں واپس آؤں تو میلاد مصطفیٰ ہے آپ نے حدیث سماعت فرما دی ہے برات من النار برات من النفاق تو آگے چلتے ہیں جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ جب تم پر فضل ہو وبرحمتی جب تم پر رحمت ہو علماء نے یہ لکھا ہے کہ فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد نبی رحمان ہے سبحان اللہ تو ہم وہ لوگ ہیں اگر قرآن ہے تو ہم خوشی کریں اور جب قرآن والا ہے تو سمجھ در میں کم مدینے بن جاؤں جب قرآن ہے ہم تو وہ لوگ ہیں قرآن کے آنے پر بھی خوشی کرتے ہیں کبھی تو وہ کہتے ہیں یہ جھنڈیاں کیوں لگائیں کبھی بتیاں کیوں لگائیں کبھی کہتے ہیں ہمارے سے پوچھ کے میلاد کرو اور ساڑھی مرضی ہو ساڑھے نبی دا میلاد ہے جلد روح وقت سے کرو جگہ تے روح وقت کا کریں گے بارہا واپس آؤ رب فرمارا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا اور کٹھے ہو کے خوشیاں کرو ہم وہ لوگ ہیں جڑیاں لگا کر بتیاں لگا کر مرچیں سون بلا کے سجن سڑ کے ایسا ہر جگہ تے آندے بیٹھے ہیں چن چڑھے آیا لامدہ چن چڑھے آیا جھنڈے لگا کر کہہ رہے ہیں چاند چڑھے آمین اور واپس آؤں میں 2-3 حدیثیں پڑھ کے میلاد مصطفیٰ کے اور ختم نبوت کی اور انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ تجھے تھک کے بھائی چاہتا تو اڑے کر جان چھوڑ تو بھائی آؤ میلاد مصطفیٰ ہے ہمیں سوال ہوتا ہے میلاد کیوں کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے آؤ آپ کہتے ہیں صحابہ نے کیا ہے میں کہا تیری نسل کو کیا ستاں کریں آج تو جو آنا صحابہ نہیں کی کہتے ستاں کی تھی مرے منوے تک حضور آئے ہیں ابھی آئے ہیں صحابہ کب تھے
نبی نے جب ختم نبوت کا اعلان اور آپ نے جب اعلان نبوت کی ہے تو تب صحابہ بنے نا، حالے جمع ہی نہیں تھے جنہوں صحابہ کیتا میں کیس گلو سا کرنا جو نہ کیتا سبحان اللہ تے سناؤ یار ہے کیتا میں کہتے ہیں یاد ہی نہ جلے حضوران خط صحابہ کیتے مکہ میں سارے کفار لوگ رہتے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے بس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈاڈا اور ماں اور دادی اماں سے ہٹ کر باقیوں کو دیکھو ہم کہا ہمارے ذرا سوئی تو صحیح کافر میلاد کریں دیں یا محمد کا غلام میلاد مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب نے کہا نا نثار تیری چہر پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، میں کہ ابلیس تو ہٹ کے باقی سارے مصطفیٰ دی آمد خوشی منا دے رہے ہیں۔ کہاں لکھا صحابہ نے نہیں کیا اور کہاں لکھا ہے قبلہ حضرت جی اور قبلہ صدر صاحب میں تو یہ کہوں گا اور تو انہوں آقا کے ساتھ تھاک پہ تو مکلچ کوئی نہیں آؤں تو صحیح آندے بدیاں سونی آندے نصیب میں لکھے نصیب میں لکھے تو اٹھے نصیب میں جو کوئی سڑو اچھا کوئی بات کر بھی لیں ذرا ذرا کرو جن ہوگے ٹی وی وہ جو راتی کھگ گئے تھے تو صاحب کو کھگ دا کیوں بھائی انہوں مسئلہ بیماری ہے یہ بھی تو بیماری ہے نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مصطفیٰ کی آمد پر ٹھار رہے ہیں کوئی ساڑھ رہے ہیں اللہ موجود ہے انہ ابلیس انہ اربع رنات رائے میری شیطان بڑا رونا سیرے مٹیاں گاتا رونا وجوہات کیا تھی پہلی بات ہے اللہ فرمایا آدم میرے نو سجدہ کرو اسا کا کروڑا سجدہ تینوں کیتی کھانا سونا ہوں تو آدم نو سجدہ کرانا آپ نے فرمایا جی بالکل آدم نو سجدہ کر پر تعظیمی سجدہ اسا کہ اللہ تجھے تو سجدہ کر سکتا ہوں لیکن آدم کو نہیں اللہ فرمایا نگلا میری بارگاہ تو شیطان نے لائن مردود ہے میں کہا سون جو کروڑوں سجدے رب کو کرے اگر ایک سجدہ اس کے یار کو نہ کرے وہ جنت میں بھی ہو تو اللہ نکال دیتا ہے اب اللہ حالتا تو جنت جھڑے ہی نہیں حالتا تو جنت تو ہی باہر اللہ کا نگل شیطان لائن مردود دوسری بات کہ باہر رنا ہی نہ لعینا یہ اوپر کی باتیں نیچے نیچے کی باتیں اوپر سناتا تھا آپ نے فرشتے کو منتخب کیا آپ نے فرمایا درہ پھاد کرو درہ جے تو انہیں سمجھ نہیں آئے ساڑھی بولیے ڈانگ آندے ہیں سوٹا استاد پڑھیں دے دیا چار کتاب بہت تو لتھیاں پنجوان لکھا دیگا تے چار کتابیں کچھ نہ کیتا تے دیگے کیتا ابا خادمی ہوتا اندائی پہ ٹمبا ہاتھ تے رکھیا کرو ہائے 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 سبحان اللہ میں تو ہر جگہ پہ قبلہ بھائی جان میں تو ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں ڈنڈا بھی لگاؤ تھلے چنگے ڈنڈا بھی لاؤ او بیٹھے ہو ہمارے امیر آئے تھے ساتھ رضوی صاحب فرما رہے تھے ہمارا جھنڈا بھی مبارک ہے ہمارا ڈنڈا بھی مبارک ہے ساٹھا جھنڈا بھی اسلامی ہے ساٹھا ڈنڈا بھی اسلامی ہے کہہ رہا ہوں بھائی اپنی چھت پہ جھنڈا بھی لگاؤ نیچے چنگا ڈنڈا بھی لگاؤ کوئی پوچھے کیوں لگایا ہے اس سے پکڑ کے کہا مرے چلیا ہم گھر پہ جھنڈا لگا کر بتلا رہے ہیں یہ گھر کسی منافق کا نہیں ہے محمد کے غلام لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جھنڈا بھی لگائیں گے ہم جھنڈا بھی لگائیں گے اور سبحان اللہ بھی سنائیں گے ہم میلاد بھی منائیں گے لنگر بھی پکائیں گے جڑے نہیں کھم دے انہوں بھی کھاواں گا پھر اسی پکڑ کے نعرہ لبیک تے لواواں گے میں تمہارا ہاں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام اس چیز کی اجازت دے رہا ہے بھائی کرو اور علماء موجود ہیں حضور نے فرمایا جب آپ کا بیٹا پیدا ہو اور سنو ایک بات اور کر دو میلاد اس میں بڑی بات ہوتی ہے میلاد کیوں کرتے ہیں میلاد کس کو کہتے ہیں آپ ادھر کے اگر سرائکی بولتے ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے بھائی ساڑھا بال جمع ایویں جڑے ساڑھی بولتے ہیں ساڑھا پوتر جمع پوتر ساڑھا بال جمع کچھ لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہمارے بچے کی ولادت ہوئی کچھ کہتے ہیں ہمارا اچھا پنجابی بھی بیٹھے ہیں تو کہتے ساڑھا نیانا ہویا نیانا کوئی جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بچے کی برتھ ڈے ہوئی ہے اب سمجھنا بھائی میلاد کس کو کہتے ہیں میں سمجھا کے جا رہا ہوں مطلب جس کو تو ولادت کہتا ہے جس کو تو پیدائش کہتا ہے کس کو تو نیانا کہتا ہے جنہیں تو بال جمونا نہ جنہیں تو برتھ ڈے آنا نا المیلاد الرجل اسم الوقت الذی ولد فیہ اس کو مصطفیٰ کی زبان میں میلاد کہتے ہیں بس بات بدلی ہوئی ہے صرف گل ہی بدلی ہوئی ہے نا لفظ میلاد ہے ہم یہ جو کر رہے ہیں بس یہ مصطفیٰ کی آمد ہی تو بیان ہونے والی ہے المیلاد یہ ہے میلاد اور سنیں کہاں لکھا ہے میں حدیث سناتا ہوں حضور نے فرمایا جب تمہارا بچہ پیدا ہو فرانٹ والے بھائی سارے حضور نے فرمایا جب آپ کا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرنا ہے لفظ ہے عقیقہ ساڑھے جڑے سرائکے نو عقیقے نو حقیقہ کھیل دے
او بیٹھے ہو، وہ عقیقہ کو بھی حقیقہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ جو حقیقہ ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا پیدا ہو 7 دن بعد، 14 دن بعد، 21 دن بعد. بیٹا ہو تو 2 بکرے، بیٹی ہو تو 1 بکرا ہو، حلال کرو، لنگر پکاؤ، انہیں بنڈو. حدیث شریف ہے یہ میں قربانی نہ گوشت بننے دیں. سبحان اللہ، واہ چنگیاں بوٹیاں فریج جائے تھے ہٹ سارے غریب بندے گئے ایمیں نہیں ہونا. آپ نے فرما بس وہ میں کہتا نا تو لیا کوئی نہیں تو ساڑھے اس چشتی صاحب اندر کہانی نو کان کھڑک دا تباہ میں کھڑک تو بارہا ایسے بانٹنا جیسے قربانی کا گوشت بانٹا جاتا ہے. لیکن بارہا لنگر پکاؤ بنڈو کیا ہے؟ کوئی پوچھے تو کیوں بانٹ رہے ہو؟ اسے کہنا حضور نے فرمایا بیٹا پیدا ہو تو 2 بکرے پکاؤ. میں لنگر پکایا پتر دی آمد میں خوشیاں پہ کرنا. آپ ایک دن تو بھی کھا ساڑھے رشتے دار سارے آؤ تو چلو میں نے بھی بلا لینا. امیر صاحب علماء موجود ہیں جتنے بھی ہیں سب آ جائیں گے. اور کوئی پوچھا کیوں؟ انہوں کہہ ساڑھے اسلام میں شاید اجازت دیتی ہے بیٹا پیدا ہو میں تے 2 بکرے کو انہوں پکا مڑ کھوا. اب ذرا جاگنا سنیو. میں کہا بھائی اگر اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ تیرا بیٹا پیدا ہو تو اس کی خوشی منائی جائے اور جو محمد اسلام لے کے آیا ہے پھر اس کی خوشی کیوں نہ منائی جائے؟ ہم تو اس لیے خوشی کریں اگر ہمارے بچوں کی آمد پہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر سیدہ اما آمنہ آمینہ کے بیٹے کی آمد پر ہم میلاد بھی منا سکتے ہیں، لنگر بھی بگا سکتے ہیں، گلا بھی. تو پھر کس نے کیا ہے میلاد؟ کریم آقا نے فرمایا آپ جو پیر بروز پیر اسوار. اگر کوئی چاچا سا آ گئی نا انشاءاللہ تو اندر سے سمجھ سوار حضور اللہ تعالیٰ منتخب کیوں کیتا ہے؟ نبی جمعہ نے کیوں نہیں جمع، ہفتے کو کیوں نہیں، اتوار کیوں نہیں، منگل کیوں نہیں، بدھ کیوں نہیں، جمعرات کیوں نہیں، شواری کیوں نہیں؟ واہ اکے رمضان میں حضور کی کیوں پیدائش نہیں ہوئی؟ محرم میں کیوں نہیں؟ رجب شعبان میں کیوں نہیں ہوئی؟ سفر میں کیوں نہیں ہوئی؟ ربیع النور کیوں؟ ربیع الاول کیوں؟ یہ بھی بتاؤں گا اگر سبحان اللہ بولیں انشاءاللہ. تو بارہا واپس آئیں تو آپ سوار کا روزہ رکھا کرتے تھے. کسی نے پوچھا حضور پانی پیا فرماتے میں روزہ، حضور کھانا کھائیں میں آپ فرماتے میں روزہ. حضور کیا بات ہے آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ سوار کو کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان ابی قتادہ الانصاری سئل عن صوم یوم الاثنین فقال یوم فی ولدت وفی انزل علی. میں پتہ کیوں روزہ رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ اس سوار والے دن میں محمد کا میلاد ہوا، مصطفیٰ کا میلاد ہوا ہے، حضور کی آمد ہوئی ہے. تو بھائی اگر میرے نبی اپنی آمد پر ہر پیر کو روزہ رکھ کے میلاد منا سکتے ہیں تو سنی ہر سال بعد کیوں نہیں منا سکتے؟ میں اگر اس گال میں بدنا تو انچا کیوں مر رہے ہیں حضور ہر ہفتے منائی کھلا سانو سال بعد نہیں منا ملتے. تو ہم بھی ہر سال کیا میرا تو دل ہے کہ ہر ہفتے مصطفیٰ کا میلاد ہونا چاہیے. تو یہ ہے کریمہ. اور سنو پھر کہتے ہیں تم ہر سال میلاد مناتے ہو. حضور آئے تھے وہ تو چلے گئے. اعلیٰ حضرت کی زبانی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں اگر تیری نسل مکے غم کو مناوے جائیں مر گیا ساڑھا نبی تھا آئے ہے جائیں دی عوام ایڈی سلطی پڑی ہو نبی انہوں زندہ ہے بھائی زندہ ہے. حضرت عظیم البرکت اچھا امام محمد رضا خان بریلوی آپ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. وہ کیسے زندہ ہے؟ میں کہا سونا مولانا جس طریقے دنال شہید زندہ ہے. شہید کیسے زندہ ہے؟ میں کہا سن جس کی امت کا ایک شہید ملک کی حفاظت کرتے ہوئے چلا جائے وہ قبر میں زندہ ہو سکتا ہے جو نبیوں کا سلطان ہے وہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ ہے میرے کریم آقا کا میلاد. سنو میرے کریم اور سنو علماء موجود ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے ابو لہب مر گیا، دین کا بھی دشمن ہے، اسلام کا بھی دشمن ہے، قرآن کا بھی دشمن ہے. مر گیا خواب میں بیٹے کے پاس آیا. خواب میں اس نے پوچھا ابو سلام تیرا کیا حال ہے؟ اسا کہ بڑے ٹمپے کرے چھوڑ دے. اسا کہ کوئی سکون والا دہاڑ؟ اسا کہ ہاں ہے. وہ کیڑا؟ اسا کہ جدا سوار دا دہاڑ آمدا نا میری انگلی چو آمدا رس مینوں آمدی ہے بڑی چاس. ویسے سبحان اللہ کہ مین تک آئی گل دس میری انگلی چو آندا رس تے میں چوس لینا تے مینوں چاس آندی. اسا کہ وہ کیسے؟ اسا کہ جب پیدا ہوئی تھی کریم آقا تشریف لائے تھے تو ایک لونڈی آئی صوبیہ اس آقا کا تہاڈا بھتیجا ہویا ہے. میں انہوں انگل نال اشارہ کیتا جا جے تو بھتیجے دی خوش خبری دیتی ہے جا میں تینوں آزاد کیتا. توجہ بھائی جان میرے دیکھو میں تینوں آزاد کیتا اور وہ اسلام کا بھی دشمن علماء موجود بیٹھے قرآن اور میرے مصطفیٰ کا بھی دشمن ہے اور قرآن کہہ رہا تبت یدا ابی لہب وتب. بات سنیں اگر وہ اسلام کا دشمن ہو کر اسے پتہ نہیں تھا کہ میں کس مصطفیٰ کی آمد پر آج صوبیہ کو آزاد کر رہا ہوں جو لیٹا تو اما حلیمہ کی کلی میں ہوگا انگلی ہلائے گا کبھی آسمان کے چاند کو توڑ دے گا کبھی جوڑ دے گا.
اگر آپ بولتے ہیں تو میں ایک حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تناغل قمر و تشیر الیہ لیسلیک کہیس و اشرت الیہ مالا کنت حدثہ ویحدثنی ویلہینی ان البکائے واسمع وجبتہ حین یسجد تحت العرش. آپ فرماتے ہیں عباس بن عبد المطلب اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آقا جی اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے صحابہ کو شان سناؤں. آپ نے فرمایا سناؤ. کہتا آقا جی ایک دن میں آیا آپ جھوٹنے میں لیٹے ہوئے تھے, آپ کی انگلی مبارک ہل رہی تھی, میں اپنی بولی چاہوں حضور سنا تھوڑی انگل ہلدی پئی آئی کدی اسمان دے چانوں توڑ دیندے آوے کدے جوڑ دیندے آوے. آپ نے فرمایا کنت حدثہ ویحدثنی. اے عباس بن عبد المطلب سیدھے میں چاند توڑدا تے جوڑدا بھی نہ موں بلکہ میں اسمان دے چان نال گلا کردا ہوں. اسمان دا چان میں محمد دے نال ویحدثنی ویلہینی ان البکائے واسمع وجبتہ حین یسجد تحت العرش. جب وہ آسمان کا چاند کبھی مصطفیٰ کی ذات پر یا خدا کی بارگاہ میں جھکتا تھا تو میں محمد اس کے جھکنے کی بھی آواز سماعت کرتا تھا. بات سننا, جو مصطفیٰ بچپن میں جھولے میں لیٹ کر آسمان کے جھکنے, آسمان پر چاند کے جھکنے کی آواز سماعت فرما سکتا ہے, وہ خان پر بڑا میں بیٹھے فیضان مدینہ میں میلاد مصطفیٰ کرنے والے غلاموں کی آواز کیوں نہیں سماعت فرما سکتا؟ سن سکتے ہیں تمہارے آپ ایسا ابو لہب وہ اگر میلاد کرے صحابیہ کو آزاد کرے تو اس کو سکون مل سکتا ہے, محمد عربی کے غلاموں کو کیوں نہیں. بلکہ ہمارے بابا جی تو کہتے تھے سنو سنو, آپ فرماتے تھے جڑا بندہ کہ میری قبر تے لبیک دا نعرہ مارے گا نا میں تو کہندا پھردا کوئی گل باقی رہے گا نا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دل حسن رہ جائے گا. جو اپنے غلاموں کو آزاد کرے صحابیہ کو تو اسے سکون مل سکتا ہے تو مصطفیٰ کے غلام کو کیوں نہیں مل سکتا؟ میرے ایک سوال ہوتا ہے بھائی آپ ہر سال میلاد کیوں کرتے ہیں؟ نبی جب آئے تھے بس وہ چلے گئے. میں کہا گل سن میری سب مسلک مکاتب کے لوگ بیٹھے ہوئے, جب 27 شب قدر آتی ہے آپ کی مسجد میں قرآن پاک کی ختم کی محفل ہوتی ہے اور جو چاول کھا کے واقع دے تو ستم بول دو قرآن پاک کی محفل ہوتی ہے. میں کہا کیوں؟ وہ اس لیے ہوتی ہے جی آپ کو نہیں پتا تھا کہ میں تو پتا تم تو دس. میں فضان مدینہ میں بیٹھا, ہم نے عمرہ کیا حضور حاجی شاہزادہ عطار حضور حاجی بلال رضا عطاری کے ساتھ. ہم نے ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے جسے غار ہرا کہتے ہیں, سبحان اللہ. تو ایک ہمارے ساتھ تیسرا ہے وہ بھی تھا. میں اس کو پوچھ کے تھا میں مولوی صاحب اکیلی جگہ ہو سکا ہے جبل نور ہے جبل نور والے من تھے میرے گلے میں بھی تھکاوٹ ہے. ماشاءاللہ میرے بیٹے کا ساؤنڈ کو مچھا چلتا ہے توجہ دلا لے. پہاڑ پہ چڑھ گئے, پوچھا میں کہا کیڑا پہاڑ ہو سکا جبل نور ہے. میں کہا موڑ سوچ لا. سکا جبل نور. میں کہا موڑ سوچ لا جو تو ساؤنڈ تے نور منیندے نے ایتھے سارے پہاڑ نور کی کر بیٹا دی جبل بالکل بند کر دے, بالکل چک چک کر دو. سبحان اللہ سمجھ آ جائے. تو جبل نور ہے. میں کہا وہ کیسے؟ کہتا جی آپ کو نہیں پتا. میں کہا میں تو دس شہزادہ عطار بھی ساتھ میں سرائے کی بلندا. اور میں کہا تو دس. کہنا تانوں نہیں پتا. میں کہا تو دس دے. کہنا جی اتھے حضور بیٹھے تھے. حضور واہ اے جڑا پہاڑ ہے نا تے حضور بیٹھے سی تے 4 آیتاں قرآن دی آئیں. اگر سبحان اللہ بولے تو میں قرآن سنا دوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہاں 4 آیتیں قرآن کی آئی ہیں، تو اس لیے جو قرآن آیا ہے وہ بھی نور، جس نے بھیجا ہے جو لے کے آیا ہے سبحان اللہ، اور جس پر آیا ہے وہ بھی نور۔ اگر نہیں بولتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ وہ بھی نور۔ تو میں نے کہا حضرت کی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، قرآن بھی نور، نبی بھی نور، جو آیا وہ بھی نور، جو لے کے آیا وہ بھی نور، جس نے بھیجا وہ بھی نور۔ لیکن ایک بات تو سنیں نا، اسی ٹکڑے کو نور کہیں اور اسے ٹکڑے میں نور کہہ دے تو سارے پہاڑوں کو نور کہی جانا۔ ایسا کہ شاہ صاحب آپ کو نہیں پتہ چل رہا، یہ نسبت ہے پہاڑ کو، کون ذرا جاگنا۔ اب میں کہا جتے 4 آیت تامن اس پہاڑ نو تے نور منینا تے جس محمد سینے تے سارا قرآن ہے۔ ساڈے بھائی فاروق الحسن صاحب پڑھ دے ہوندے نے چاند جھک جا تاج در انگلے اٹھاتے چاند جھک جائے تاج انگلی اٹھا دے کیا چلتا تھا شہروں پر کھلا تیری نسل اور 4 ایتیں تو حال قرآن ہے۔ تو جس مصطفیٰ کے سینے پہ قرآن اتر رہا ہو حسین بن کے جوان ہے، تو حسین کیوں نہیں؟ نور توجہ طلب بات ہے۔ تو بھائی آئیں ہم میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں تو ہر سال کیوں؟ میں کہتا ہوں شب قدر دی محفل کیوں سجائیں گے؟ یہ اس لیے سجاتے ہیں اس رات کو قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، توجہ طلب ہے، علماء موجود ہیں، قرآن اترتا ہے۔ توجہ بھائی جان تو سمجھ رہے ہو میرا سونا ہے جلد منا کر سبحان اللہ۔ میں کہا بھائی بات یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہر سال آتا ہے، ہم شب قدر مناتے ہیں، کیوں پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی اس لیے ہم مناتے ہیں کہ اس رات کو قرآن کا نزول ہوا ہے۔ میں کہا گال سن میری، قرآن 1400 سال پہلے لگتا ہے حل اللہ کا کھانا، وہ یہ کہیں گے وہ تو 1400 سال پہلے اترا تھا۔ میں کہا میری گال سونا یہ قرآن ابھی تو سک ہو سکے اس لیے خوشی ہم مناتے ہیں، قرآن آتا ہے تو ہمیں ذوق چڑھتا ہے، شوق چڑھتا ہے، ہم خوشی مناتے ہیں۔ میں کہا میری گال سونا جل قرآن لگتا تو خوشیاں منائینا تو جل قرآن نالا لگتا۔ ہم بھی میلاد منا کر جھنڈے لگا کر اور پوری مسجد سجا کر تمہیں بتانا چاہتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن کے آنے پہ بھی خوشی کرتے ہیں، قرآن والے آنے پہ بھی خوشی کرتے ہیں۔ تو میں ایک آخری حدیث پڑھوں انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں، اور یاد رکھنا بھائی جان ختم نبوت پر جنہیں اللہ تعالیٰ چنتا ہے نا جاتا وہی ہے۔ تو میرے آؤ میں سب سے پہلے ختم نبوت پر پہلا دینے والے کا نام بتا رہا ہوں، جن کے ہونٹ موٹے ہیں، زبان توتری ہے، رنگ کا کالا ہے، نام بلال ہے، سبحان اللہ۔ لیکن تمہارا ذوق تھوڑا مٹھا ہے تو میں مٹھے ذوق کی تقریر کر نہ سکتا۔ توجہ طلب ہے بھائی، آؤ میلاد مصطفیٰ کیوں کرتے ہیں؟ آؤ کتاب کا نام عبد المنظم ہے، لکھنے والا عبدالحق الآبادی ہے، 1907 میں یہ کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 54 ہے۔ 5 تھے انہوں بولے جائے دی 5 نال بن دی، اب وہ بولے جس کی 4 یاروں سے بن دی، وہ بولے جائے دی 5 نال بھی بن دی، 4 نال بھی بن دی۔ کا نام عبد المنظم ہے، لکھنے والا عبدالحق الآبادی ہے، اور یہ دوسرے مسلک کا بندہ ہے۔ عربی کے میں الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری وکان یعلم وقائع ولادت علیہ السلام لابناء بشیرتی، اپنے سب کو رشتہ داروں نے بلا کے نہیں کیا کرتا تے وچ پتہ کہ بیٹھا کرے تا حضور دا میلاد بیٹھا پڑھ دو، حضور دا قصص الکبریٰ پڑھ کر دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او فرشتے آ جاؤ، امر اللہ اور ملائکہ سارے آ گئے۔ آپ نے فرمایا لم یبقى الا حاضرہ، ہم حاضر ہو گئے حضور۔
آپ نے فرمایا اچھا آپ حاضر ہو گئے تو میرا حکم ہے جی سونا افتحوا لو بابا من السماء کلھا، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں. سبحان اللہ کیا بات تو سب ایسے سبحان اللہ دے دروازے کھولو چا بس آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں. کھل گئے سونا افتحوا لو ابواب الجنان، جنت کے بھی دروازے کھول دیے جائیں، کھل گئے. اور فرمایا دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں، ہو گئے. آپ نے فرمایا میرے رب نے مصطفیٰ کی آمد ہے، پوری کائنات پہ گھوم جاؤ. اس وقت کو غربتوں کی وجہ سے کہ لوگوں کی یہ جو ہڈیاں تھیں نا ایک دوسرے میں شامل ہو چکے تھے، غربت دی بھائی تو بھوک دی بھائی تو لسے ہو گیا. آپ نے فرمایا مصطفیٰ اور سب کو فربا کر دو، کیا بات پوری کائنات میں گھوم جاؤ، ہر جتنے بھی جگہ پر کوئی درخت خشک ہے ان کو ہرا کر دیا جائے، اور جن درختوں پہ پھل نہیں پھل لگا دیا جائے. اور آپ نے فرمایا ایسے کرو کہ شیطان کو پکڑ لو، شیطان کو جکڑ لو، اسے جا کے بند کر دو، اینو بھی بند کرو، یہ چہرے بھی بند کرو. یہ نہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی آمد ہے، یہ روئے گا، اسے بند کرو اور 70,000 حوراں لے لو. اما امنا امینہ دے دروازے تے پہنچ جاؤ، انہوں نے آپ کو قد جا محمد قد جا رسول صرف یہ کہتی رہیں. فلک کے ستاروں زمین کے بہاروں سب خوشیاں مناؤ، حضور گئے ہیں. جڑا بندہ میلاد چاہے 5 سیکنڈ واسطے اپنے ہاتھ چاہے محمد دے نام تے جھنڈا بناوے تے جھنڈا بنا کے ہلا کے دسے سونے ہر جگہ تے تو سانو یاد رکھیا ہے. اساں فیضان مدینہ مسجد دے اندر تیرے نام دے تذکرے بیٹھے کرنے آ. فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے. جنہاں دے ہاتھ تھلے نال اللہ اتاں چواوے انہوں آکھا مرے تو کہندا پی ٹی آئی دے واسطے چاہنا ہے یا نون لیگیاں واسطے چاہی رکھ سے یا حق اللہ دے رسول دے نام تے چاہ کے پڑے. فلک کے